اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی التسلیم علی النساء کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 274 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی التسلیم علی النساء، یہ باب عورتوں کو سلام کرنے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا سوید قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الحمید بن بهرام انه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت اسماء بنت يزيد تحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی عبد الحمید ابن بہرام سے، انہوں نے روایت کی کہ میں نے شہر ابن حوشب کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت اسماء بنت یزید تحدث، کہ میں نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے. وعصبۃ من النساء قعود، اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی. فالوى بیدہ بالتسلیم واشار عبد الحمید بیدہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں سلام کیا. پھر راوی عبد الحمید نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح کیا. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بأس بحدیث عبد الحمید ابن بہرام عن شہر ابن حوشب، کہ عبد الحمید ابن بہرام کی شہر ابن حوشب کی اس روایت میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال محمد، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر حسن الحدیث وقوى امرہ، شہر ابن حوشب یہ بہتر طور پر حدیث نقل کرنے والے اور قوی راوی ہے. وقال انما تکلم فیہ ابن عون، اور ان میں صرف ابن عون نے کلام کیا ہے. ثم روا عن ہلال ابن ابی زینب عن شہر ابن حوشب، پھر وہ اس کو روایت کرتے ہیں ہلال ابن ابی زینب سے اور وہ شہر ابن حوشب سے. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا نضر بن شمیل عن ابن عون، ہمیں روایت کی ابو داود نے، انہوں نے نضر بن شمیل سے، انہوں نے ابن عون سے. قال ابن عون نے کہا ان شہرا نزکوہ، ابن عون نے کہا کہ لوگوں نے شہر ابن حوشب پر طعن کیا ہے. نزکوہ، نزکا کیا معنی ہے آگے ذکر کرتے ہیں. قال ابو داود، ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا قال النضر، نضر نے فرمایا نزکوہ اے طعنوا فیہ، طعن کرنا، اس پر طعن کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس باب میں عورت پر سلام کرنے کے متعلق روایت ذکر ہوئی، اور عورت سے بھی مراد یہاں پر اجنبی عورت ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کو سلام کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے گا کہ عورتیں اگر زیادہ ہو اور فتنے کا خطرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں انہیں سلام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چاہے 1 ہو یا 100 ہو یا 1000 ہو تو پھر سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اکیلی بھی ہو تو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. خاص کر کے جو ہمارا موجودہ دور ہے، موجودہ وقت ہے، اس میں فتنہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے.
تو علی الاطلاق عورتوں کو سلام کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں البتہ کوئی عورت اتنی عمر رسیدہ ہو کہ جن کو سلام کرنے میں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اسے سلام کرنا یہ جائز ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو سلام کیا، تو یاد رکھیے گا یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کر سکتے تھے لیکن دوسرے لوگ نہیں۔ پھر آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کے سلسلے میں ذکر فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الحمید نے جو روایت شہر ابن حوشب سے کی ہے، جتنی بھی روایتیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، وہ صحیح ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر ابن حوشب کی حدیثیں وہ اچھی ہوتی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے معاملہ کو وقوّ امرہ، شہر ابن حوشب کے معاملہ کو قوی کیا، یعنی ان کی توثیق کی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر ابن حوشب ان کے اوپر جو کلام کرنے والا ہے وہ صرف عبداللہ ابن عون ہے۔ عبداللہ ابن عون انہوں نے شہر ابن حوشب پر کلام یعنی جرح کی ہے، اور وہ بھی پھر ہلال ابن زینب سے روایت کرتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی التسلیم اذا دخل بیتہ، یہ باب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو حاتم الانصاری البصری مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری عن ابیہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قال انس، ہمیں روایت کی ابو حاتم الانصاری بصری مسلم بن حاتم نے، انہوں نے روایت کی محمد بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ انصاری سے روایت کی، انہوں نے علی بن زید سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے۔ سعید بن المسیب نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم تکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو تم سلام کیا کرو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ باب السلام قبل الکلام، یہ باب کلام سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سلام کرنے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا الفضل بن صباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی فضل بن صباح نے، انہوں نے سعید بن زکریہ سے، انہوں نے عنبسہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے محمد بن زازان سے، انہوں نے محمد بن المنکدر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، کہ سلام یہ بات چیت سے پہلے ہے۔ وبہذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے قال لا تدعوا احدا الى الطعام حتى يسلم، کہ تم کسی کو اس وقت تک کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کرے۔ ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، لا نعرفه الا من هذا الوجه، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ سمعت محمدا یقول، میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا، عنبسۃ بن عبد الرحمن ضعیف فی الحدیث ذاہب و محمد بن زازان منکر الحدیث۔ عنبسہ ابن عبد الرحمن حدیث میں انتہائی ضعیف راوی ہے،
محمد ابن زازان یہ منکر الحدیث ہے. یاد رکھیے گا محمد ابن زازان منکر الحدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نہایت ضعیف حدیث کو منکر کہتے ہیں. جیسے یہاں پر منکر فرمایا تو مطلب یہ روایت نہایت ہی ضعیف ہے. تو منکر الحدیث یہی کہ یہ راوی انتہائی ضعیف ہے، جبکہ بعض حضرات نے اس روایت کو ہی موضوع قرار دیا ہے کہ یہ موضوعی روایت ہے. جی عزیز طلباء کرام، پہلے باب میں اپنے اہل خانہ کو سلام کرنے کے بارے میں روایت ذکر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، تمہارے اوپر بھی اللہ کی برکت ہوگی اور اہل خانہ پر بھی. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر خاص کر اہتمام کرنا چاہیے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سلام کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے. گھر میں جیسے ہی بندہ داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے. اگلی باب سلام قبل الکلام، پہلے سلام پھر کلام. اس حدیث سے یہ سنت ثابت ہوتی ہے کہ جب آپس میں ملے تو گفتگو کرنے سے پہلے سلام کیا جائے. جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں دو ساتھی تو پہلے سلام، اس کے ساتھ مصافحہ، پھر بات چیت ہوتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ امن اور سلامتی کی دعا ہے. اس سے جو دو متلاقیان ہیں ان کے درمیان پیار و محبت اور انس کا ماحول قائم ہو جاتا ہے. اس لیے بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر اس فضا میں، اس ماحول میں پیار اور محبت والا احساس وہ زیادہ رہے. پڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. جی باب ما جاء فی کراہیت التسلیم علی الذمی. یہ باب ذمی کو سلام کرنے کے کراہیت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والدین ابو صالح سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب ان میں سے کسی سے راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے کی طرف سے گزرنے پر مجبور کر دو. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا: ان راہطا من الیہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم. کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو السلام علیک کہا. السلام علیک، تم پر موت آئے، معاذ اللہ. معنی اس کا یہی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: علیکم، تمہیں موت آئے. فقالت عائشہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے: فقلت علیکم السلام واللعنت، تو میں نے کہا تمہارے اوپر سام اور لعنت ہو، یعنی تمہارے اوپر موت بھی ہو اور لعنت بھی ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ، اللہ جل شانہ تمام کاموں میں نرمی کو ہی پسند فرماتے ہیں. قالت عائشہ الم تسمع ما قالوا قال
قد قلت علیکم. ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں سنی, انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ان کے جواب میں علیکم کہا کہ تمہارے اوپر موت ہو. وفی الباب عن ابی بصرۃ الغفاری و ابن عمر و انس و ابی عبد الرحمن الجہنی. اس باب میں حضرت ابو بصرہ غفاری, عبداللہ ابن عمر, حضرت انس, حضرت ابو عبد الرحمن الجہنی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے. حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام, ذمیوں کو اور کافروں کو سلام کرنا. تو باب کی پہلی حدیث کی روشنی میں فقہائے امت ان کا کہنا ہے کہ مسلمان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کو سلام کرنے میں پہل کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ اسلامی تہذیب کا اعزاز ہے, اور اس اعزاز کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس تہذیب کے, اسلام کے پیروکار اور متبعین ہیں, جو کہ الحمدللہ مسلمان ہیں. تو یہ اعزاز اللہ کے باغیوں کو اور غیر مسلموں کو نہیں ملنا چاہیے. تاہم اگر وہ ابتدا کرے, وہ سلام کرے, تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم یا واو کے بغیر علیکم کہا جائے, پورا جواب نہیں کہنا چاہیے وعلیکم السلام اور پھر آگے یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بالکل بھی نہیں. بس وعلیکم یا علیکم کے ساتھ جواب دینا چاہیے. بعض حضرات کے نزدیک کافر کو ابتداءً سلام کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ابتداءً سلام یہ کر سکتے ہیں, اور اس میں اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے, کہ میں یہ سلام اس کے اوپر کر رہا ہوں اس لیے تاکہ اللہ اسے ہدایت دے دے. لیکن جمہور حضرات کے نزدیک یہی ہے کہ کافر کو سلام کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. حدیث میں صراحتاً اس کے بارے میں ذکر آیا لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام. اب اس پہلی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاضطروه الی اضیقہ, کہ ان لوگوں کو تنگ راستے کی طرف سے گزرنے پر مجبور کر دو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی تنگ راستے سے گزر رہے ہو اور وہاں پر تمہاری کسی کافر سے ملاقات ہو جائے کہ ایک جانب سے مسلمان جا رہا ہے دوسری جانب سے کافر, تو اس کے ادب اور احترام کے بنا پر خود سائیڈ پر ہو جاؤ, ایک طرف پر ہو کر اس کو راستہ نہ دو. یعنی اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا. اس روایت کا, اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشادہ راستے میں تم اسے ایک طرف چلنے پر مجبور کرو تاکہ وہ راستہ اس کے لیے تنگ پڑ جائے, کیونکہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو یہ کافر کو اذیت دینا ہوگی, اور جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. تو اس لیے یہ والا مطلب لینا صحیح نہیں ہے, بلکہ جو مطلب قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تنگ راستے سے جو گزرنے کا معاملہ ہے تو اس میں اس کے لیے خود سے راستہ نہیں چھوڑنا, بلکہ اسی راستے میں سے اس کو گزرنے پر مجبور کرو. اور یہ بات قاضی عیاض رحمہ اللہ کی اس اعتبار سے بھی مناسب معلوم ہو رہی ہے کہ اگلی روایت میں جو ام المؤمنین نے ان یہودیوں کو جواب دیا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو السلام علیک کے ساتھ مخاطب کیا, تو جب ام المؤمنین نے جواب دیا علیکم السلام واللعنت, تمہارے اوپر ہلاکت ہو, موت ہو اور لعنت, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. تو مطلب یہی ہے, تنگ راستے میں ہو تو یہی بات ہے کہ اس کے احترام کی وجہ سے اس کے لیے راستہ نہ چھوڑو. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ اگر کشادہ راستے سے جا رہے ہو تو اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرو کہ بالکل وہ ایک تنگ باریک سی ایک جگہ
پتلی سے راستے میں وہ نکلنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ بھیجا اس کو تکلیف دینا ہے۔ تو جتنا اس نے کیا ہے اتنے ہی آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین کو فرمایا کہ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب ما جاء فی السلام علی مجلس فیہ المسلمون وغیرہم، یہ باب اس مجلس پر سلام کرنے کے بیان میں ہے جس میں مسلمان اور کافر ہوں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی، یعنی عروہ کو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والیہود فسلم علیہم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود باہم بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس کو سلام کیا، مسلمانوں کا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی نیت مسلمانوں کی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اہل مجلس کو سلام کی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگر کسی ایسے اجتماع میں کوئی جائے کہ جہاں پر مسلمان اور کافر ہر قسم کے لوگ ہوں، یا ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں کچھ مسلمانوں کے اہل سنت ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں، اور کچھ بدعتی قسم کے لوگ ہوں جو اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے ہوں، یا کچھ ایسے لوگ ہوں جو ظالم ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، تو وہاں پر جب بندہ سلام کرے تو اس کو چاہیے کہ صرف مسلمانوں کی نیت کرے اگر مسلمان اور کافر ہو، اور اگر اہل سنت اور بدعتی ہو تو اہل سنت کی نیت کرے، اور اگر ظالم اور عادل ہو تو پھر صرف عدالت والوں کی ان کے نیت کر کے سلام کرنا چاہیے۔ تو امت کو یہی درس دینا مقصود ہے اس روایت کے ساتھ۔ فسلم علیہم، کہ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، مگر آپ علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کا ارادہ کر کے ان کے اوپر یہ سلام کیا تھا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔